نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا. قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. حضرات محترم، آپ کے سامنے ذکر ہو رہا تھا جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ، اور ہم بہت آہستہ آہستہ تھوڑے وقت میں یہ ذکر کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب جو ہے وہ اس بہترین قصے سے ملنے والی نصیحتوں کو سمجھ سکیں اور پھر اپنی زندگی میں اس پہ عمل کر سکیں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کو بطور آزمائش وہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ آپ نے ان عورتوں کے سامنے نکلنا ہے، اور پھر یہ دکھانا مقصود تھا کہ میں ان کے حسن پہ کیوں فریفتہ ہوئی. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس نے انتظام یہ کیا کہ ریلیکس کرنے کے لیے پیچھے ایک تکیہ ہر ایک کے لیے علیحدہ دے دیا. جب انسان ریلیکس ہوتا ہے نا اور ایکٹیو نہیں ہوتا تو انسان کے اندر کے جذبات زیادہ ابھر کے سامنے آتے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں علیحدہ سے ایک چھری دے دی. اب انہی عورتوں کے سامنے سے کئی مرتبہ یوسف علیہ السلام گزرے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اس نیت سے نہیں دیکھا تھا ان کو. اب جب وہ گزرے تو نیت بدل گئی، نیت بدلی تو ساتھ ہی شیطان کو موقع مل گیا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر نظر کا تیر ہے. تو وہ جو نظر کا تیر ہوتا ہے نا، وہ یہاں سے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر شیطان کا ایک حصہ ہے، حدیث میں آتا ہے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ ایسے شیطان انسان کے جسم میں چلتا ہے کہ مجرى الدم، جیسے خون نہیں گردش کرتا رہتا، اس انداز. تو آنکھوں کے ذریعے داخل ہوا، دل کے اندر اس کا ایک حصہ ہے اور پورے جسم میں وہ رواں ہے. آپ اندازہ لگائیے شیطان کا کتنے پھر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں شیطان کے ان اثرات سے بچا کے رہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. جب انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تو ساتھ ہی بے قراری میں کہنے لگی کہ یہ کوئی انسان تو لگتا ہی نہیں ہے، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ ہے. اور فرشتے کا لفظ ہم اس پہ بولتے ہیں جس کی معصومیت کا ہمیں یقین ہو جاتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بچے تو فرشتہ ہوتے ہیں، ان کی معصومیت کی وجہ سے. صرف خوبصورتی نہیں، خوبصورتی اور معصومیت جب دونوں مل جائیں تو پھر انسان ایسے الفاظ ادا کرتا. تو اب یہاں پر یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ، مجھے زیادہ پسند ہے کہ تو مجھے قید خانے میں رہنے دے، اس کے پاس رہانا تو اس نے پھر کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کر دینی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور سبب یہ پیدا ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی جرم کے، کیسی عجیب بات ہے، آج بھی بادشاہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہو وہ جرائم بعد میں تلاش کرتے ہیں، فیصلے پہلے کر لیتے ہیں. تو فیصلہ کر لیا اندر ڈالنے کا، کوئی نہ کوئی جرم ڈال دیا ان کے اوپر، اور وہ وہاں پر بضع سنین 9 سے لے کے 3 سے لے کے 10 سال کے عرصے تک اس کے اندر قید خانے میں رہتے ہیں. اب جب وہاں پہ رہتے ہیں تو نیک انبیاء میں سے ہیں اور بڑے عظیم الشان، یہ وہ پیغمبر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ یہ خود بھی نبی عزت والے، ان کے والد یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل علیہ السلام تھا، یہ بھی نبی عزت والے،
ان کے والد اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی عزت والے، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی عزت والے، وہ بھی نبی۔ تو یہ تین پہلی نسلیں بھی نبی اور یہ خود بھی نبی، اور اتنے بہترین انسان کہ عورت قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے، حسب نسب والی ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اب جب وہ قید خانے میں گئے تو قید خانے میں جانے کے بعد، اس کی طرف ساؤنڈ تھوڑی سی کم ہو سکتی ہے، قید خانے میں جانے کے بعد وہاں پر بھی اسی طرح عبادت کرتے رہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے اس معاشرے کی ایک خرابی جس میں ہم ایک کردار ادا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کریں گے، وہ یہ کہ یہ جو جتنے ہوتے ہیں نا قید خانے، ایک قید خانے اور اسی طرح جو ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ انسان مجبور اور لاچار، ہسپتال، یہ وہ دو ایسی جگہ ہیں جہاں سے انسان بھاگ نہیں سکتا، جب تک کہ وہ بیمار ہے وہ وہیں پہ پڑا رہتا، اور جب تک کہ قید کے اندر ہے وہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا۔ اب یہاں سے مسئلہ نکلتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں سے بندے بھاگ نہ سکتے ہو، وہاں جا کے تبلیغ کا ایک الگ ہی مزہ ہے، اور وہ سنت یوسف علیہ السلام ہے، اور وہاں پہ کتنی اچھے طریقے سے عبادت کی کہ وہ لوگ ان سے متاثر ہوئے اور دو بندے ان کے پاس آ گئے اور انہوں نے آ کے اپنا اپنا خواب ذکر کیا۔ میں خواب ذکر کرنے سے پہلے کرنے کا کام ذکر کر دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم نے یہ جو قصے بیان کیے ہیں وہ کس لیے بیان کیے ہیں، تاکہ اس کے اندر سے عبرت اور نصیحت اور کرنے کے کام تلاش کرو۔ اب وہ کام کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چونکہ مبلغ ہیں، مبلغ کا نصاب کیا ہے، ایک بات بھی پتہ ہے تو ہم نے اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ ہاسپٹل میں مہینے میں ایک دن، انشاءاللہ توجہ فرمائیے گا، مہینے میں ایک دن ہاسپٹل میں ہم نے ضرور جانا ہے، کسی نہ کسی ہاسپٹل میں، وہاں اس کی وارڈ میں جائیں، اور وہ لاچار اور بے بس افراد جو اللہ سے مانگ رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں، کسی کی ٹانگ خراب ہے، کسی کو کوئی معدے کا مسئلہ ہوگا، کوئی دل کا مسئلہ ہوگا، کوئی چیخ چنگھاڑ رہا ہوگا، ان کو جا کے تسلی دے، ان کو اللہ کے ہونے کا یقین دلائیں، اور وہاں پر جا کے تبلیغ کریں۔ ہم میں سے ہر بندہ کر سکتا ہے نا جی، انشاءاللہ تو کریں گے، انشاءاللہ کریں گے ہم لوگ ایک دفعہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ سنت یوسف علیہ السلام زندہ ہو جائے گی۔ یقین مانیں اگر یہ یہاں پر 20 25 30 افراد اور یہ سننے والے میرے ناظرین، یہ افراد اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یقین مانیں ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی اسپتال کی کسی وارڈ میں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کرتا نظر آئے گا، ان کا ایمان بڑھے گا۔ تو اس میں کردار کس کا ہوگا، یہ اس واقعے سے سیکھنے کی وجہ سے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، اگر کسی کا بڑی جگہ کے اوپر کوئی جیل خانہ جات، کوئی جیسے انسانوں کے مختلف تھانوں کے اندر تعلقات ہوتے ہیں، وہاں سے وقت لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر کوئی عہدہ، کوئی تعلق، کوئی پرسنالٹی، کوئی مال کچھ دیا ہوا ہے نا، تو وہاں پر جائیں اور ان سے جا کے بھی وقت لیں۔ وہ جو جرم کرنے والے اندر بند ہے نا حوالات کے اندر، اگر جیل میں نہیں جا سکتے تو تھانوں کی حوالات میں، جن کو ملزم کہتے ہیں، ان کو جا کے بھی تو ہم اصلاح کر سکتے ہیں نا۔ نماز کا ہی کم از کم بتا دیں۔ میں کل ایک دوست کے ساتھ آ رہا تھا لاہور سے واپس، ایک اشارے پہ لاہور میں گاڑی جب رکی نا، تو وہاں پہ کچھ مخنث حضرات جو ہیں، یعنی مرد اور عورت کا جس کو ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، وہ وہاں پر آ گئے اور کچھ سوال کرنے لگے۔ تو جن کو عرف عام میں ہجڑا کہا جاتا ہے، ٹرانسجینڈر، وہ انہوں نے آ کے سوال کیا، انہوں نے شیشہ نیچے کیا اور کہنے لگے کہ آپ کو میں 500 روپیہ دوں گا، 5 10 20 100 نہیں دوں گا، 500 دوں گا، آپ صرف سورۃ الفاتحہ سنا دیں۔ سبحان اللہ، میں نے وہاں سے سیکھا کہ یہ ایک بہت بڑا تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ اب ان میں سے کتنے ہی ایسے تھے، وہ 6 7 تھے، اور وہ ایک دوسرے کی طرف مجبور ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ ہیں تو بہرحال ہم مسلمان، ہمیں سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی، اور ان میں سے 1 2 کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تہیہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کم از کم سورۃ الفاتحہ آنی چاہیے، کم از کم کلمہ آنا چاہیے۔ یہ سب کا کام ہے جو کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ راہ دکھائی ہے، وہاں پہ اچھے طریقے سے عبادت کی۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا، وہ وہاں پہ 2 بندے آئے اور آ کے انہوں نے اپنا اپنا خواب ذکر کیا۔ ہوا یہ تھا کہ جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا مصر کا، اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔
تو 2 بندے گرفتار ہو گئے. ان میں سے ایک بندہ وہ تھا کہ جو اس کو کھانا پیش کیا کرتا تھا، اس کا باورچی تھا، اور باورچی کا سب سے اہم کام ہوتا تھا اس زمانے میں شراب کا پیش کیا جانا. یعنی کھانے کے اندر جو سب سے بہترین مشروب بعد میں دیا جاتا تھا وہ شراب ہوتی تھی. شراب کیسے بنتی تھی؟ جو گندے پھل ہوتے ہیں ان کو 20-25 ایام تک نیچے دبا کے رکھتے، پھر اس کے بعد اس کو نچوڑتے، اسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے نچوڑنا. تو اس کو کہتے ہیں عصور، یعنی نچوڑ کے چیز نکالنا، وہ بدبودار پانی جو شراب بن جاتا ہے. تو یہ زیادہ کام کیا کرتا تھا وہ باورچی. اور دوسرا جو ہے وہ اس کا دربان تھا جس کو چوکیدار کہتے تھے. وہ دونوں کو پکڑا کہ زہر کسی نے ایک نے تو ملایا ہوگا اور اس کو اندر ڈال دیا. اب دونوں کو خواب آتی ہے. ایک آ کے ان میں سے کہتا ہے کہ میں باورچی تھا، مجھے خواب آئی ہے کہ میں جو ہے وہ جو پھل ہے نا ان کو نچوڑ رہا ہوں، یعنی اس کی شراب نکال رہا ہوں. اور دوسرے نے کہا جناب محترم ہم نے آپ کو بہت اچھا پایا، نیک آدمی سمجھا ہے، آپ کی یہاں عبادت کے چرچے ہیں، تو میں نے جو خواب دیکھا ہے مجھے بھی براہ مہربانی تعبیر بتائے. اور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے میرے سر کے اوپر نا روٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور پرندے آتے ہیں اور وہ روٹیاں کھا کھا کے جا رہے ہیں. اس سے عام تعبیر کرنے والا کیا تعبیر کرے گا؟ یہ تو بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہ تو دل کی عطا گہرائیوں سے کرتا ہے. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے جن کو تعویل احادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا گیا تھا. اب کھانے میں تھوڑی دیر رہتی تھی، جیسے ہوتا ہے نا ابھی کھانا آنے میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ رہتا ہو. تو انہوں نے آ کے خواب ذکر کیا، کیونکہ اسی وقت میں لوگ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے. تو اب جب انہوں نے خواب ذکر کر دیا نا تو وہ کہنے لگے میری بات سنو، سب سے پہلے تو میرا تعارف سنو. یعنی آپ نے میری صرف عبادت دیکھی ہے نا، میں اپنے خاندان کا تعارف کرواتا ہوں کہ میرے خاندان میں یعقوب علیہ السلام ہے، میرے خاندان میں جناب اسحاق علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے. تو خاندانی اعتبار سے سمجھ لو کہ میں ایک مضبوط اور نبیوں کے خاندان سے آیا ہوں. دوسری بات یاد رکھو کہ میں تمہارے پاس کھانا آنے سے پہلے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، زیادہ تاخیر نہیں کروں گا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ اپنا مسئلہ لے کے آئے اور اس بندے میں کوئی خرابی ہو، یاد رکھیے اگر کوئی مسئلہ لے کے آئے اور اس بندے میں کوئی خرابی ہو اور دین کی بڑی خرابی اس میں ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اس بندے کی خرابی کی طرف اشارہ کرے اور اصلاح کرے اس کی، صرف اور صرف اس کا کام نہ کر کے دے. وہ آپ سے کوئی سوال کرنے آیا ہے، کوئی بات کرنے آیا ہے تو اس کی اصلاح بھی کرے. ایک بندہ ہے وہ گالیاں نکال رہا ہے، وہ گندے ماحول سے ہے، گندا لباس ہے، وہ آپ سے آ کے سوال کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کو پیسے دینے چاہیے، اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں، غریب ہے، لیکن صرف پیسے نہ دیجیے. پہلے اس کو 2-1 منٹ کی زیادہ اکتاہٹ والی نصیحت نہ ہو، تھوڑی سی نصیحت ضرور کرے. یہ کام ہے نبیوں کا. تو نبیوں کا کام ختم نبوت کے بعد کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. تو وہ کہنے لگے میں آپ کو تھوڑی سی ایک نصیحت کرنے لگا ہوں. کہنے لگے جی کیا؟ کیونکہ جس بندے کو کام ہوتا ہے نا وہ اپنے کام کے ہونے تک مجبور ہوتا ہے، وہ بالکل مجبور ہوتا ہے، وہ اٹھ کے جا نہیں سکتا. تو وہ خاموشی، ہاں جی بتائیے کیا کام ہے؟ کہنے لگے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ بتائیے آپ نے اتنے خدا بنا لیے، اولاد کے لیے اس سے مانگنے چلے جاتے ہو، رزق کے لیے اس سے مانگنے چلے جاتے ہو، فلاں کام کے لیے اس سے مانگنے چلے جاتے ہو. اچھا نہیں ہے کہ ایک ہی سے مانگو سارا کچھ، تم کبھی اس کے آگے جھکتے ہو، کبھی ادھر کبھی سب کو اللہ تعالیٰ جو راضی کرنے کی سوچو گے تو ایک اللہ جو اصل کرنے والا اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ان کے ذہن میں خیال آ رہا بٹی ہے بہترین ہے، یہ تو بہت اچھی ہے، لیکن تصور کیا ہوگا؟ خواب کا کیا بنے گا؟ تو وہ خواب کے متعلق ساتھ ہی تھوڑی سی نصیحت کے بعد ساتھ ہی کہنے لگے، یوسف علیہ السلام کہنے لگے وہ جو بندہ ہے نا کہ جو ایسے نچوڑ رہا ہے شراب، امید ہے کہ یہ بچ جائے گا، کیونکہ شراب کا نچوڑنا اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ یہ اپنی پوزیشن پہ دوبارہ بحال ہو جائے گا. اور وہ جو سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو پرندے لے کے جا رہے ہیں اس کو ہینگ کر دیا جائے گا، یعنی لٹکا دیا جائے گا تختہ دار پہ. اور پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ لٹکائے کو لٹکا رہنے دیتے تھے. بادشاہ جو غصے میں ہوتے تھے نا ان کو دفن کی بھی اجازت نہیں دیتے، وہ ایسے لٹکا ہو، پھر وہ پرندے گدھ مرے ہوئے جسم سے نوچ کو کھاتے تھے. تو یہ ہے وہ تعبیر. پھر اس کے بعد کہنے لگے یاد رکھو تم میں سے جو بچ جائے گا بادشاہ کے سامنے جا کے میرا ذکر کرنا کہ میں یہاں پر بے گناہ داخل کر دیا گیا ہوں. اشارہ کیا.
اب وہ بندے جو ہیں وہ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو شیطان نے ایک طویل عرصے تک بھلائے رکھا۔ وہاں پہ پھر بادشاہ کو خواب آیا، 2-3 منٹ اور بات کر لوں اس واقعے کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو بادشاہ کو خواب آیا اور بادشاہ نے خواب دیکھنے کے بعد کیا خواب دیکھتا ہے کہ دبلی پتلی گائیں ہیں اور موٹی تازی گاؤں کو وہ کھا جاتی ہیں۔ اب آپ تصور کریں یہ کتنا پریشان کن خواب ہے، یہ کہنے کا تو آسانی ہے، لیکن اب رات سوئے ہو، اچانک چھت سے نیچے گرتے ہیں خواب میں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح بالکل پتلی پتلی سی گائیں ہیں، وہ کتنی خوفناک لگے گی کہ جب اتنی بڑی ساری گائے کو اچانک کھا جائے اندر نگل جائے تو آپ تو پریشان ہو جائیں گے۔ بادشاہ بھی پریشان ہو گیا، اس نے اپنے معبرین کو بنایا، اور سمجھدار لوگ ہو تم، بڑی تعبیر کرتے ہو، بتاؤ اس کا کیا ہے تعبیر؟ وہ کہنے لگے اضغاث احلام۔ اضغاث احلام کس کو کہتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ایسے پڑی ہو نا جو پٹھے پٹھے، تو اس کو ایسے اکٹھا کر کے نا کسی چیز سے جب باندھ دیتے ہیں نا تو یہ ہوتے ہیں ضغط، کہ اس کو ایسے گٹھے کو باندھ لیا کہ الٹی سیدھی آپ کے خواب آ رہے ہیں، آپ کو کوئی پریشان کن خواب ہے، کوئی کھا لیا ہے، کوئی تبخیر ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا۔ تو اسی اسنا میں نا وہ جو بندہ بچا ہوا تھا باورچی، وہ اس نے ایک جملہ کہا، کہنے لگا میں آپ کو آ کے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اچھا یہ ہمیشہ سے عادت ہے ہر اس بندے کی کہ جو بادشاہوں کے قریب ہوتا ہے، جو بڑے لوگوں کے قریب ہوتا ہے، کبھی علم والے کا تذکرہ نہیں کرتا، ہمیشہ اپنی مارتا ہے۔ اس کو چاہیے کیا تھا؟ وہ کہتا جناب میں واپس جا رہا ہوں، اور وہ جنہوں نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی وہ بہت نیک آدمی ہے، اس کو چاہیے تھا نا یہ کہے جا کے بہت نیک آدمی ہے، میں اس سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ عادت ہوتی ہے درباریوں کی، اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے کیا کرتے ہیں، وہ کہنے لگا جی انا انبئکم، میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہریے سی، میں بتاتا ہوں۔ حالانکہ اس نے تو بتانا نہیں تھا، اگر بتانا تھا تو اسی لیے میں کیوں نہیں بتایا؟ اصل میں یہ وہ جانا چاہتا تھا ادھر یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے کہنے لگا جناب ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بتایا۔ اب پہلے کس کا مسئلہ تھا؟ اس کا ذاتی مسئلہ تھا، اس لیے اس کو سٹے کروایا۔ اب کس کا مسئلہ تھا؟ بادشاہ کا مسئلہ۔ اب سٹے نہیں کروایا، پہلے سٹے کروا کے اس کو نصیحت شروع کر دی کہ توحید یہ ہوتی ہے، میرا تعارف یہ ہے۔ اب نہیں نصیحت کی، اب ڈائریکٹ اس کو ایک بات بتائی کہ خواب کی تعبیر یہ ہے جناب کہ پہلے 7 سال جو ہوں گے ان 7 سالوں میں خوب اللہ تعالیٰ آپ کو فصل دیں گے، آپ نے ان فصلوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، صرف اتنا سا کھانا ہے کہ جتنی آپ کی ضرورت ہے، اور گندم سے وہ جو دانے ہیں وہ خوشوں سے باہر نہیں نکالنے، وہ جو نیچرل کور ہے نا ان کے اوپر، ان کے اندر رہنے دینا آپ نے، بس تھوڑی تھوڑی ضرورت ہے، اس کو کھولیں چھانٹتے جائیں اور کھاتے چلے جائیں۔ پھر 7 سالوں بعد کچھ قحط سالی کے ایام آئیں گے، 7 سال، تو آپ نے پھر ان میں سے نکال کے کھانا ہے۔ اور پھر ساتھ ایک اضافی تعبیر بتائی، کہا اس کے بعد 15واں سال آئے گا، 7 خوشحالی کے سال، اور 7 کون سے سال ہو گئے؟ تنگ دستی کے سال۔ اور اس کے بعد ایک اضافی بات بتائی کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا اس کے بعد اگلا سال 15واں سال بڑی شدید بارشیں ہوں گی، بڑی زبردست بارشیں، سیلابی نہیں، یغاثن، بڑی بہترین بارشیں ہوں گی۔ ان بارشوں میں سے وہ چیزیں نکلیں گی کہ جو آپ کو ازر نو، وہ جو پھل نچوڑنے والی چیزیں ہوں گی نا، جیسے انگور ٹائپ ہوتی ہیں، یہ بڑا اچھا پھل لگے گا آپ کی، پھر خوشحالی نئی سرے سے آ جائے گی، یعنی خوشحالی، تنگی، پھر اچانک خوشحالی۔ تو یہ بات سن کے نا وہ چلا گیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے یاد نہیں کرایا، اوے احسان فراموش، اور میں نے تجھ پہ احسان کیا تھا، تو نے جا کے ذکر نہیں کیا، میں یہاں کتنے سال رگا رہا ہوں۔ ہمارے کسی جگہ پہ کوئی احسان کرے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اب پہلی بات تو یاد بھول گئے ہو، پھر میرے پاس لینے آ گئے ہو۔ تو وہاں پر کیا کہنے لگے؟ کچھ بھی یاد نہیں کرایا، وہ چلا گیا۔ بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ بندہ ککھ بھی نہیں ہے، اگر اس نے کچھ بتانا ہوتا تو بیٹھے بیٹھے میرے پاس ہی میرے خواب کی تعبیر بتاتا۔ اس نے کہا وہ کس سے پوچھ کے آئے ہو؟ اب وہ بتانے کے لیے پابند ہو گیا۔ اس نے کہا ہاں جی میں پوچھ کے آیا ہوں جناب، وہ تو ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ بادشاہ کہنے لگا، اب جب بادشاہ کے وہ جو وہی بندہ باورچی آیا نا بلانے، جی بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، تو بادشاہ سلامت کو کیا سمجھتے ہیں انبیاء؟ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ نبی کا ایک مقام ہوتا ہے، نبی کی ایک شان ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں علماء کی ایک شان ہوتی ہے، کیونکہ نبیوں کے یہ کیا ہوتے ہیں؟ وارث ہوتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا جاؤ نہیں آتا، میں جا کے پہلے وہ اب میری کلیئر کراؤ، تم لوگوں نے مجھے الزام لگا کے یہاں پہ پھینک دیا تھا،
اب جب تک میرے کردار کے اوپر انگلی اٹھانے والا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں باہر نہیں آؤں گا. تمہارا مسئلہ حل ہو گیا, تم 15 سال سکون کرو, تم اس کے مطابق تم ساری بات کرتے رہو, کام کرتے رہو, اپنی زندگی گزار لو, تمہارا فائدہ ہو جائے گا. جہاں تک میرے باہر آنے کا تعلق ہے پہلے میری برات کرو. اس سے یہ آخری مسئلہ ہے آج کا, اس سے یہ معلوم ہوا کہ جناب اگر آپ کے کردار پہ کوئی الزام لگے, آپ کی ذات پہ کوئی الزام لگے, مثلا کہ آپ ایسے ہیں ویسے ہیں, جیسے مغلظات لوگ بک جاتے ہیں, کوئی گالیاں نکال جاتا ہے, اب خاموش کریں, صبر کریں, صبر کا بڑا مقام ہے. لیکن اگر آپ کی کردار کے اوپر کوئی الزام لگا, آپ کہیں خزانچی ہیں, مالی غبن کا کوئی الزام لگا ہے, آپ کہیں کو فیصلہ کرنے والے ہیں, جھوٹا فیصلے کا کوئی الزام لگا ہے, آپ کے کردار کے اوپر, یہ بڑا گندے کردار کا آدمی ہے, جب کوئی الزام لگے تو وہاں پہ ڈٹ جائیں گے. بھی سنت یوسف علیہ السلام ہے, کہو کہ یہاں پہ ثابت کرو ورنہ تمہیں وضاحت کرنی پڑے گی کہ تم نے میرے پہ الزام لگایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے بالکل باہر کھڑے ہیں, صفیہ رضی اللہ عنہا ساتھ ہیں, دو پیارے صحابی, سب سے زیادہ عزت کرنے والے لوگ ہوتے تھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, قریب سے گزرتے ہیں. کیا کہا, وہ جلدی جلدی گزرنے کا, بات سنو, یہ صفیہ رضی اللہ عنہا میری بیوی, آپ کو پتا ہے یہ وہ ہے, نظر پتہ, کیونکہ پردہ وغیرہ کرتے تھے, پتہ نہیں لگا. انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی اور خاتون ہے, کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کھڑی ہوگی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ادھر آؤ, یہ وہ ہے صفیہ رضی اللہ عنہا. وہ کہنے لگے سبحان اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کبھی آپ کے متعلق سوچ سکتے ہیں ایسا, اور پتہ لگ گیا کہ ہم وضاحت کر رہے ہیں اپنے کردار کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي, کہ انسان کے جسم میں ایسے شیطان چلتا ہے کمجر الدم, جیسے انسان کے جسم میں خون نہیں چلتا, ایسے یہ چلتا ہے, اور یہ بڑا ظالم ہے. تو یہ اس موقع پہ وضاحت کی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے, اور اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں وہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواب سے متعلق کبھی کوئی برا خواب آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نہیں بتانا. کوئی اچھا خواب آئے, فرمایا صرف اور صرف کسی حبیبن او لبیبن, یعنی اس بندے کو بتاؤ کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور لبیبن عقل والا بھی. محبت کرنے والے تو بڑے ہوتے ہیں, لیکن سمجھدار عقل والے کو صرف خواب بتاؤ. خواب دیکھتے ہیں, وہ ہر دوسرے بندے سے پوچھتے ہیں یار میں خواب دیکھے میں کی کرا, تو وہ پریشان کن خواب ہو. تو پریشان کن خواب کے متعلق پہلا حکم کیا ہے, وہ کسی کو نہیں بتانا. دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی کروٹ کو تبدیل کرنا ہے. تیسرا حکم یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ الفاظ یاد ہو جائیں گے آپ کو انشاءاللہ. یہ پڑھ کے 3 دفعہ ایسے جیسے تھتکارتے ہیں نا, پھونک نہیں مارتے, تھوڑی تھوڑی تھوک بھی بیچ میں گزر رہی ہوتی, نکل رہی ہوتی ہے, تو اس طرح آپ نے اپنے بائیں طرف کرنا ہے. 3 کام ہو گئے جی. چوتھا کام, ایسے الٹا سیدھا کوئی خواب آ جائے, اسی لمحے اٹھنا ہے, اپنے بستر کو چھوڑنا ہے, گھبرا کے اوپر نہیں کوئی چیز لے لینی. فرمایا اٹھو, اٹھ کے وضو کرو اور 2 رکعت پڑھو. کتنے کام ہو گئے جناب, 4. تو ان 4 کاموں کے بعد آپ کو کبھی خواب پریشان نہیں کرے گا. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے خواب آیا, میں نے دوسرے سے ذکر کیا, دوسرا کہنے لگا فَتُمْرِضُنِي, آپ کو جو خواب آتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہیں, جو مجھے خواب آتے ہیں نا میں مریض ہو گیا تھا, اتنا بیمار ہو گیا خوابوں کی وجہ سے. صحابی کیا کہتے ہیں, بیمار ہو گیا. پتہ نہیں کیسا خوفناک خواب ہوتا ہوگا, کیسا عجیب و غریب خواب ہوتا ہوگا. کہتے ہیں جب یہ کام شروع کیا اس کے بعد مجھے کبھی کسی خواب نے تکلیف نہیں پہنچائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اتنی دیر بیٹھنا قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.